بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ لوگ لڑائی میں پیش آنے والے واقعات سناتے رہے اور اس کے قصے صحرا میں عام ہو گئے۔ مومنین کے نزدیک کمزور فوج اور ناممکنات کے باوجود فتح دراصل اللہ کی نصرت تھی۔ اللہ بدر میں ان کا حامی تھا۔ ان میں سے کچھ فرشتوں کی بابت بتانے لگے کہ بادلوں میں سے سفید گھوڑوں پر سوار فرشتے اترے، ان کے ساتھ قدم بہ قدم لڑنے لگے۔ دوسری طرف مکہ میں بھی کئی ایسے تھے جو اپنی ناقابل یقین شکست کی وجہ یوں گردانتے پائیں گے کہ سفید لباس میں ملبوس آدمی جو سیاہ دھبوں والے گھوڑوں پر سوار تھے آسمان اور زمین کے بیچ اڑنے لگے۔ ان کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات، روکنا بھی ممکن نہیں تھا۔ یہی بات قرآن مجید نے بھی مومنین سے مخاطب ہوتی یوں کہی کہ پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ جیسے آج ویسے ہی تب بھی ہر شخص فاتح سے مرعوب ہو جاتا تھا، بالخصوص جب فتح غیر متوقع ہو۔ بدر کی جنگ کے بعد مومنین کا اعتماد آسمانوں کو چھونے لگا، اور جو اس جنگ کے نتیجہ ان کی فتح کی خبر پھیلی تو اس کا مومنین پر اثر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساکھ بڑھتی ہی چلی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطہ حجاز کے مضبوط ترین قبیلوں کو پچھاڑ دیا تھا۔ صحرا کے وسیع ریتلے میدانوں، قصبوں اور چراہوں اور پانی کے ہر ذخیرے پر چرچے ہونے لگے۔ یہ چرچا قریش کے لیے ناسور بن رہ گیا۔ کہاں وہ سوچتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جلا وطنی پر مجبور کر کے اس قضیے کو حل کر دیے ہیں، اور آج یہ حالت تھی کہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ یہ چرچا صرف مکہ اور مدینہ اور مضافات تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورے خطہ حجاز اور اس سے بھی آگے نجد کی پہاڑیوں کے اس پار، جنوب میں یمن اور شمال میں ملک شام کے آخری کونے تک پھیل جائے گا۔ مکہ کی نیک نامی کو یہ دھچکا اس لیے بھی شدید تھا کہ کامیاب تجار کے لیے ان کی ساکھی سب کچھ تھا۔ قریش کی دھاگ اور شہرت ہی ان کی ضمانت تھی، اور اگر وہ اس کا دفاع نہیں کر سکتے تو پھر خمیازہ ان کی معیشت کو بھگتنا پڑے گا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے ابتدائی پیروکاروں کو قریش کی اس ہزیمت پر خالص فائدہ اور عزت ہی ملے گی۔ اب تک وہ یہ صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کا دعویٰ تھا، مگر بعد بدر کے قریش پر واقعی تھر تھری پیدا ہو گئی تھی۔ اب صحرا کے اندر اور اس سے بھی آگے لوگ سوچنا شروع ہو جائیں گے۔ اب میدان میں صرف قریش ہی نہیں تھے، پہلی بار ان کی ٹکر کا کوئی فریق موجود تھا۔ اگر قریش کوشش کر کے اتحادیوں کو اپنی فوقیت کا یقین دلا بھی دیتے، پھر بھی اس وقت عرب کی اقتداری سیاست اس بات کی متقاضی تھی کہ پورے خطے میں قبائل چاہتے ہوئے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔